معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، حاضرین مجلس اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ محترم حضرات، اسلام کے اندر اچھے اخلاق کی، اچھے اوصاف کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے، اچھے اخلاق کو اپنانا نیکی ہے۔ برائی یہ ہے جس کے کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹک محسوس ہو، جس کے کرتے ہوئے تمہارے دل میں تردد پیدا ہو جائے، اور تمہاری یہ خواہش ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں دوسرے آدمی کو پتہ نہ چلے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، تم میں سب سے اعلیٰ درجے کا مومن وہ ہے جس کے اخلاق دنیا میں سب سے اچھے ہوں گے۔ یعنی ہمارے اخلاق جتنے اعلیٰ اور معیار کے ہوں گے، ہمارا ایمان بھی اللہ کے نزدیک اتنے ہی اعلیٰ اور معیار کا ہوگا۔ اب آئیے، اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جسے عربی میں گڈ کیریکٹر کہتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، میں اور آپ انسان ہیں، 24 گھنٹے ہماری زندگی کسی نہ کسی آدمی سے، کسی نہ کسی فرد سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ انسان تو انسان، یہاں تک کہ جانداروں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جڑتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق جڑتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمارا تعلق جڑتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ بتایا، ان سارے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، ان سارے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کچھ اصول اور آداب کا تمہیں پاس و لحاظ رکھنا ہے، کچھ اصول اور آداب کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اگر ان آداب کا، ان اصول کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو ہم اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ مثلا ایک باپ ہے، اپنے گھر میں اس کے اپنے بچے ہیں، اس کی اپنی بیوی ہے، اس کے اپنے ماں باپ ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، تو اسلام نے ان کے ساتھ جو معاملہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اگر وہ صحیح طور پر، شرعی طور پر اگر ہم معاملہ کرتے ہیں تو ہم اخلاق حسنہ کو اپنا رہے ہیں۔ گھر سے باہر نکل کر تجارت ہم کر رہے ہیں، تو تجارت کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں یہ اصول اور آداب بتائے ہیں کہ سچ بولو، ہمیشہ جھوٹی قسم کھانے سے بچو، دھوکہ دینے سے بچو۔ اگر کوئی تاجر ان آداب کا خیال رکھتا ہے، ان اصول کو اپناتا ہے، تو وہ اخلاق حسنہ پر عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا ایک پڑوسی ہے، ہماری زبان سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے اگر اسے تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو ہم اخلاق حسنہ کو اپنا رہے ہیں۔ تو الغرض، مختصر اور سیدھا مطلب یہ ہے اخلاق حسنہ کا کہ ہماری زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق جڑتا ہے،
ہم جن لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اگر ان چیزوں میں ہم اسلام نے جو اصول اور ضوابط جو آداب ہمیں سکھائے ہیں، اگر ان کا ہم خیال رکھتے ہیں تو ہم اخلاق حسنہ کو اپنا رہے ہیں۔ تو اخلاق حسنہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اسلام کے اندر اس کا بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احبکم الی واقربکم منی منزلا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، تم میں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے نزدیک، سب سے زیادہ مجھ سے قریب اور سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہوں گے، جس کے اخلاق دنیا میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہمیں نصیب ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں نصیب ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مقام چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن کچھ اعمال ہوں گے جن کا مقام، جن کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اس کے اندر ایک مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دو کلمے ایسے ہیں جو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں، زبان میں ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں، لیکن قیامت کے دن میزان میں ان کا بڑا وزن ہوگا۔ وہ دو کلمے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کے بارے میں فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ کل قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں اخلاق حسنہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہوگا، اخلاق حسنہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا درجہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہم انسان ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، صبح شام اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری گزرے، یہی عبادت ہے۔ عبادت کا عام مفہوم آپ لیجیے، صرف نماز روزہ حج یہ نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور جو راستہ ہمیں بتایا ہے، اگر اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری ساری زندگی 24 گھنٹے کیا ہے، اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ اس کے باوجود ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ کمی ہو جائے، روزہ رکھ رہے ہیں اس کے اندر کمی ہو جائے، نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نفل نمازیں ہم سے ادا نہیں ہو پاتی، سنتیں ہم سے ادا نہیں ہو پاتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان صاحب اخلاق ہوگا، جو انسان اچھے اخلاق کو اپنانے والے ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا درجہ روزداروں کے ساتھ ہوگا، تہجد گزار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المرء لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک انسان کل قیامت کے دن تہجد گزار لوگوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، حالانکہ دنیا میں کبھی تہجد نہیں پڑھی ہوگی اس نے، دنیا میں کبھی نفل روزے نہیں رکھے ہوں گے اس نے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادتوں کے اندر، ہماری نمازوں کے اندر، ہماری نفل اور سنتوں کے اندر جو کمی ہو جائے، جو نفل روزے ہم نہیں رکھ پاتے ہیں، لیکن کوئی آدمی ہے اچھے اخلاق کا حامل ہے، اچھے اخلاق کا متصف ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کا مقام تہجد گزار لوگوں میں ہوگا، نفل روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح سے ایک نقطہ یہ بھی آپ سمجھیے، جو صاحب اخلاق انسان ہوتا ہے اس کی زندگی میں ہمیشہ نیکیاں، مسلسل جو ہے نیکیاں کرتے رہتا ہے۔ جو صاحب اخلاق ہوتا ہے اس کی زندگی میں نیکیاں ہمیشہ جاری رہتی ہیں۔ کیسے؟ گھر سے باہر نکلا، کسی کو سلام کیا، نیکیاں مل گئی۔ گھر سے باہر نکلا، کسی مجبور کو دیکھا، کسی کی مجبوری کو دور کر دیا، نیکیاں حاصل ہو گئی۔
کسی مشورہ طلب کرنے والے نے مشورہ طلب کیا، اچھا مشورہ دے دیا، نیکیاں مل گئی۔ کسی سے خندہ پہچانی سے ملاقات کر رہا ہے، نیکیاں ہو گئی۔ تو بتانا یہ ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان کی زندگی ہمیشہ جو ہے عمل صالح کے اندر جاری رہتی ہے، ہمیشہ اس سے عمل صالح جاری رہتا ہے۔ اسی طرح سے اخلاق حسنہ، جو انسان کے اندر اخلاق حسنہ سے دوسرے لوگوں کے اندر جو اثر، جو تأثر دوسرے لوگ قبول کرتے ہیں، ہمارے عمل سے، ہمارے قول سے وہ اثر قبول نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کہا تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ اب لمبی لمبی تقریریں کر لیجئے، لمبی لمبی کتابیں لکھ لیجئے، لیکن آپ اخلاق کے اندر عاری ہیں، آپ کے اخلاق کمزور ہیں، آپ بد زبان ہیں، بد اخلاق ہیں، تو آپ بڑی سے بڑی بات بھی کہیے لیکن آپ کی بات کا کوئی شمار نہیں ہوگا، آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں، اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ اب اچھے اخلاق کا مظاہرہ چند جگہوں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے اخلاق کا اظہار، ہمارے اخلاق کہاں واضح ہوتے ہیں، وہ ہے ہماری زبان۔ ہماری زبان ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اخلاق کے کس درجے پر جو ہے فائز ہیں۔ جیسے ہی زبان کھولی بد زبانی کرنے لگے، جیسے ہی زبان کھولی گندی باتیں نکالنے لگ جائیں، جیسے ہی زبان کھولی دوسروں کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، جیسے ہی زبان کھولی دوسروں کو رنج پہنچانے لگ جائیں، نہیں، ہمارے اخلاق کا اعلیٰ معیار کیا ہے کہ ہماری زبان شائستہ ہونی چاہیے، ہماری زبان میٹھی ہونی چاہیے، ہماری زبان سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ انسان کے اخلاق اپنی زبان سے جو ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے دستک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بئس اخو العشیرہ، بڑا برا آدمی ہے، بڑا برا آدمی ہے جو آدمی مجھ سے ابھی اجازت طلب کر رہا ہے میرے پاس آنے کے لیے، بڑا برا آدمی ہے۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی۔ اجازت دینے کے بعد وہ آدمی آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایسی تعریف کی، ایسی تعریف کی، ایسی تعریف کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، جو آدمی آپ کے پاس آیا، آپ کے آنے سے پہلے آپ نے کہا کہ معاشرے کا سب سے برا آدمی ہے، جب آپ سے ملا تو آپ نے اس کی ایسی تعریف کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ متا وجدتنی فاحشہ، عائشہ بتاؤ زندگی میں کب تم نے مجھے بد زبان پایا، زندگی میں کب میں نے کسی سے برا بھلا کہا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دوست تو دوست، جو ہمارے دشمن ہیں ان سے بھی ہمارے تعلقات، ہمارے اخلاق، ہماری زبان جو ہے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا مظہر جہاں پر انسان کے اخلاق کا معیار ہمیں پتہ چلتا ہے، جہاں پر انسان کے اخلاق کو ہمیں پرکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ ہے کمزور لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہوتا ہے، کمزور لوگوں کے ساتھ ہمارا اسوا کیا ہے، کمزور لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ مالداروں کے ساتھ سبھی عزت سے بات کرتے ہیں، مالداروں کو سبھی اپنے گھروں پر دعوت میں بلاتے ہیں، مالداروں کو ان کی ضیافت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ غریب ہیں ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے، تب جا کر آپ کے معیار کا پتہ چلتا ہے، ان کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے ہیں تب جا کر آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ظاہر ان کا نام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے ان سے، مدینے سے کچھ دور پر تھے، ایک قریے میں رہا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی مدینہ آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترکاری وغیرہ جو لے کر آتے تھے تحفے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے مہمان پر آ کر اپنے گھر میں رکاتے، اور جب وہ واپس جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے بہت ساری چیزیں لے کر انہیں روانہ کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظاہر مدینے کے بازار میں تجارت کر رہے ہیں، کچھ چیز فروخت کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پیچھے سے ان کی آنکھیں بند کر دی،
پیچھے سے ان کی آنکھیں بند کر دی. تو ظاہر نے کہا کون ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. 2-3 منٹ کے بعد ان کو پتا چل گیا کہ جو شخصیت مجھے اپنے ہاتھوں سے میرے آنکھوں کو دبائی ہوئی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. وہ خاموش ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چل گیا کہ ظاہر کو پتا چل گیا ہے کہ میں نے ان کی آنکھیں بند کی ہیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراہ مذاق فرمایا. مذاق کرتے ہی وہ فرمایا کہ ظاہر کو مجھ سے کون خریدے گا. وہ صحابی تھے ظاہر، بڑے بد شکل صحابی تھے، بڑے غریب تھے، بڑے نادار صحابی تھے، کوئی ان کی عزت نہیں کیا کرتا تھا. تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا معیار ہے، کون آدمی مجھے خریدنا چاہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں تمہارا معیار کم ہوگا لیکن اللہ کے پاس تمہارا مقام بہت بڑا ہے. اللہ کے پاس تمہارا مقام بڑا ہے. خافضۃ الرافعہ. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا دنیا میں بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے لیکن قیامت کے دن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جن کی نگاہیں دنیا میں پست تھی لیکن ان کی نگاہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے ہمارے اخلاق کا، ہمارے کردار کا، ہمارے کیریکٹر کا پتہ کب چلتا ہے کہ ہم اپنے سے کم لوگوں کے ساتھ، اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تب جا کر ہمارے اخلاق کا، ہمارے کردار کا جو ہے پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے اچھے اخلاق، کوئی آدمی اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے، اچھے کیریکٹر کا ہے، یہ کب پتہ چلتا ہے؟ اس کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے تو تمہارے گھر والوں کے لیے بہتر، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے بہتر. معاملہ کیا ہے؟ ہم باہر نکلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق سے ملتے ہیں، ہنسی خوشی سے ملتے ہیں، لیکن گھر پہنچتے ہیں تو بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہمارا معاملہ، ہمارا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے اخلاق کو تم پہچاننا چاہتے ہو، اگر کسی کا کیریکٹر تم معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کے گھر والوں سے پوچھو گھر میں کیسا رہتا ہے. اسی طرح سے اس کے اخلاق کو اگر ہم جانچنا چاہتے ہیں، حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے کسی آدمی کے اخلاق کو تم جاننا چاہتے ہو یا تو وہ تمہارا پڑوسی ہے، پڑوسی رہے گا تو تمہیں پتہ چلے گا اس کے اخلاق کیسے ہیں، یا اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھا کرو، کاروبار کر کے دیکھا کرو، اس کے اخلاق کا تمہیں پتہ چلے گا. تو الغرض اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے. اخلاق سے جو کام ہوتا ہے وہ کام کسی اور چیز سے نہیں ہوتا ہے. اسلام جو دنیا کے کونے کونے چپے چپے تک پہنچا اس میں ایک اہم اور بنیادی وجہ کیا تھی؟ صحابہ اکرام کے اخلاق تھے. صحابہ اکرام کے اخلاق کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے چپے چپے تک جو اسلام پہنچا. انڈونیشیا اور ملیشیا کی تاریخ اگر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں کوئی مسلم فوج نہیں گئی، کوئی مسلمان حکمران وہاں پر نہیں گیا فتح کرنے کے لیے. تو پھر اسلام وہاں کیسے پہنچا؟ انڈونیشیا کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان اگر کہیں ہے تو انڈونیشیا ہے، اس کے بعد ملیشیا ہے. تو وہاں پر جو اسلام پہنچا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق سے جو ہے وہ متاثر ہو کر اسلام وہاں پر پہنچا ہے. تلوار لے کر، فوج لے کر وہاں پر اسلام نہیں پہنچا ہے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے اسلام پہنچا ہے. تو آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ جو اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، جو اخلاق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنائے تھے، وہ اخلاق ہم اپنانے کی کوشش کریں. آج معاملہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا دور تھا، جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کفار مکہ کو آپ کی تعلیمات سے بڑا اختلاف تھا، 100 درجے اختلاف تھا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر انہوں نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی. کبھی اختلاف نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. کبھی انہوں نے نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو خراب ہے. آج معاملہ کیا ہے؟ الٹا ہے.
آج معاملہ کیا ہے؟ الٹا ہے. اگر ہم کسی غیر مسلم کے سامنے اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی بات اچھی ہے, اسلام میں جو کہا گیا ہے سب کچھ اچھا ہے, لیکن جو آپ بات بتا رہے ہیں آپ کی شخصیت کے اندر وہ بات نظر نہیں آ رہی. جو آپ بتا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے اندر نہیں آ رہی, نظر نہیں آ رہی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے اخلاق کو اپنائیں, اچھے اخلاق کو اپنائیں. اچھے اخلاق سے ایک تہجد گزار کا, ایک روزے دار کا ثواب بھی ہمیں ملے گا, دنیا میں آخرت میں عزت ملے گی. اور اخلاق کو اپنانے کی وجہ سے ہم دین کے علمبردار بنیں گے, دین کی تعلیم, دین کی تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ اچھے اخلاق بنیں گے. انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنانے کی کا حکم دیا ہے ان اوصاف کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.